نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. 77 سے أفرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا. آکیا پھر رأیتا دیکھا آپ نے الذی اسے جس نے کفر کیا بیااتنا ہماری آیات کے ساتھ. وجہ کیا تھی کفر کی؟ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال، دنیا کی اولاد. قولا کہا اس نے لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال و ولدا مال و اولاد، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ مجھے آخرت میں بھی مال سے ضرور نوازیں گے. تو پھر کیا آیات میں حشر کے یقین ہونے کے دلائل بیان کیے اور کفار کی شبہات کا جواب دیا گیا. اب یہاں پہ ان لوگوں کا جو حشر کا مذاق بناتے ہیں قیامت کے دن کا، ان لوگوں کی گفتگو ہونے لگی ہے. صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں حباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور میرا عاص بن وائل پر کچھ قرض تھا. ایک مالدار کافر تھا. کہتے ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے قرض میرا دے دو، تو کہنے لگا میں تمہارا قرض اس وقت تک نہیں ادا کروں گا جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کر دو. حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے. اور کافر کہنے لگا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اولاد بھی، میں تمہارا قرض ادا کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیات نازل کی جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں. تو اس واقعہ میں کفار کا قیامت سے مذاق کی صورت میں انکار کرنا بھی آتا ہے. کس کے خیال میں کہ قیامت تو آئی نہیں، بالفرض اگر آ بھی جائے تو میرے پاس جیسے دنیا میں مال ہے ویسے میرے پاس بعد میں بھی مال ہوگا اسی طرح، اور میں اس طرح ہی انجوائے کروں گا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ آگے بھی مل جائے گا. جس کو دنیا میں مل گیا وہ سمجھتا ہے کہ آگے بھی ملی سب کچھ ہوگا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میں اللہ کا لاڈلا ہوں اور مجھے دنیا کے اندر اللہ نے
تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دیتے ہیں نا، تو وہ دراصل اس دولت کو، اس مال کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت المال کی کثرت، یہ آرائش و زبائش، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ خاص کرم ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جن کو بھی مال دیا، جن کو بھی دولت دی، اولاد سے نوازا. کثرت اولاد پہ لوگ فخر کرتے تھے اس وقت. آج تو چلیں سچویشن چینج ہے، آج کثرت مال پہ فخر کیا جاتا ہے اور آرائش و زبائش پہ کیا جاتا ہے. تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے نعمت تو ہے، لیکن نعمت کے اندر چھپا ایک امتحان ہے. اللہ ہمیں چیک کریں کہ یہ بندہ اس مال، اس دولت، اس نعمت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں ہم سے کون چھین سکتا ہے. یعنی وہ مال اور اولاد کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. انسان اکثر مال اور اولاد کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، حاذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا. رحمت تو ہے لیکن یہ زحمت بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. اس لیے اس امتحان سے ہم کیسے گزریں گے یہ چیک ہو رہا ہے. کہیں ہم نے تو یہ نہیں سوچ لیا کہ یہ سب ہمارا ساتھ بھی جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچنا، اس تسلی میں نہیں رہنا کہ وہاں بھی سب کچھ ملے گا. یہ کافر اسی طرح کہہ رہا تھا. تو اللہ کو یہ بات اتنی اہم لگی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں چھینا جائے گا، کبھی نہیں چھینا جائے گا، یہ ان کی بھول ہے. دنیا کے اندر جو ان کو مال و دولت دیا جا رہا ہے، اس سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے. اطلع الغیب، اللہ کہتے ہیں کس طرح سے وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب کی کتاب لے کر پڑھ لی ہے جس میں اس کو انفارم کیا گیا ہے کہ تمہارا انجام جنت ہے؟ کیا اس نے غیب کے خزانوں کو جان کر دیکھا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو آپ کو غیب کا علم ہو جائے، آپ غیب کے بارے میں پڑھ لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو جائے، اللہ نے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی ہو جس سے آپ کو تسلی ہو جائے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا ان فیوچر، آخرت میں. مجھے قیامت میں کچھ نہیں ہوگا. اب کچھ ہوتے ہیں نا جنت جہنم کا فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں اپنے بارے میں بھی، لوگوں کے بارے میں بھی، کہ فلاں نے جنت میں جانا ہے، فلاں نے جہنم میں جانا ہے. تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ نے غیب کا علم دے رکھا ہے جس میں ہم کھول کر اپنا نام پڑھ لیتے ہیں کہ جی جنت ملے گی اور اس میں مجھے مال بھی ملے گا اور اس میں مجھے اولاد بھی دی جائے گی؟ کیا کسی کو غیب کا علم ہے؟ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں. ٹھیک ہے، اطلاع الغیب، غیب کا کسی کو نہیں پتا. غیب کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ڈسکشنز ہی نہیں کر سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیا کس کے ساتھ ہونے والا ہے. اس بات کا فیصلہ تو اللہ کریں گی، کس نے جنت میں جانا ہے، کس کو مال اور دولت ملے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے. ہرگز یعنی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے یہ بات کر رہے ہیں. یہ لفظ جو ہے نا انکار اور ڈانٹ کے لیے آتا ہے
لیکن دونوں باتیں ہرگز نہیں ہو سکتی، نہ تو ہم نے ان کو غیب کا علم دیا ہے اور نہ ہی یہ اتنے نیکوکار اور اتنے اعلیٰ انسان ہے کہ ان کو ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہو یا ان کو تسلی دی ہو کہ نہیں جنت تمہاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ لیکن کلا اس بات آگے ختم کر کے اگلی بات شروع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو دو باتیں ہیں نا یہ بالکل بھی نہیں ایسی۔ سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتے ہیں، ونمدو، اور ہم بڑھاتے جائیں گے۔ مدہ یا مدو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا لمبائی میں، لہو من العذاب مدہ، ان کے لیے عذاب بڑھانا، دو دفعہ ہے کہ یہ جو کوئی کہہ رہے ہیں دراصل یہ جھوٹی بات ہے جو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی سورۃ بقرہ کے اندر ان کے اس طرح کے جو احوال ہیں اور اقوال ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ بقرہ 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہتے ہیں کہ آگ نہیں ہمیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے جنت دے گا تو ٹھیک ہے، پھر ٹینشن نہ لو، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو نا، مالا تعلمون، تم خود نہیں جانتے کہ تم کیا کہتے ہو۔ سوچو تم اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، اللہ پر تہمت لگا رہے ہو، قرآن کا اور اللہ کی باتوں کا مذاق بناتے ہو۔ ہم تمہاری باتیں نوٹ کر رہے ہیں اور پھر کیا کریں گے، تمہیں اتنا عذاب دیں گے کئی گنا زیادہ بڑھا کر، ایک عذاب کفر کا اور ایک عذاب استہزاء کا، ایک عذاب مذاق اڑانے کا، اللہ کی راہ سے روکنے کا، ایک دوسرے کو کفر کی راہ پہ لگانے کا، ایک فساد پھیلانے کا۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو مال و دولت اور ہر قسم کی زیب و زینت کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دیں گے۔ دراصل یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کے قریب نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبائش اور رائش کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیل اور ایک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا عذاب کیا، موت، اور آخرت میں مزید ان کو دیا جائے گا، موت کے وقت بھی اور آخرت میں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں ان کے اموال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 85۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ میرا انکار کر رہے ہیں، اب میں ان کو اور عذاب دوں۔ تو اللہ ان کو عذاب کیسے دیتے ہیں، ان کی اولاد کے ذریعے، ان کے مال کے ذریعے۔ اولاد اور مال جہاں پہ رحمتیں ہیں، جہاں پہ دنیا کا حسن ہے، انسان کا فخر ہے، وہیں پر انسان کی آزمائش بھی ہے کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کو کن کاموں میں لگاتا ہے اور پھر اپنے مال کو بھی۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ماں جو یقول وہ کہتا ہے۔ کون؟ انسان کہتا ہے نا سب کچھ میرا، مال اور اولاد مجھے بعد میں ملیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اصل وارث کون ہے، ہم۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، اکیلا ہمارے پاس چلتا ہوا آئے گا، برہنہ۔ آج بڑے دعوے کرتا ہے کہ میرا مال میرے ساتھ جائے گا، یہ مال کا تو اصل وارث کون ہے، ہم اس کے مال کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ساری دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، سب بالکل خالی ہاتھ ہوں گی، تو پھر اس کے بعد ان کو جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو ہم تسلی میں نہ رہیں. جیسے اللہ کے رسول غیب کا نہیں جانتے اور یہ کہتے کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والے، تو ہم کس تسلی میں ہیں؟ ہمیں لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا، یہ بس ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یقیناً. صحیح یاد گناہ کرتے ہیں پھر بھی یہی سوچتے ہیں، مزید صحیح رہنے کی کوشش نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم مزید صحیح رہنے کی کوشش کریں تو دراصل پھر ہم اپنے اندر سے فالٹس نکالیں. جب فالٹ نکلیں گے اپنی حامیاں خود پہ واضح ہو جائیں گی اور ہمارے لیے رستہ قرآن کا کھل جائے گا. قرآن کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً شکر، عملی اور مالی شکر ادا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا ایمان بڑھ سکے، تاکہ اللہ آپ کو آپ کے لیے چھوٹی موٹی نعمتوں کو آپ کے لیے رحمت بنا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ آیات نازل کی گئی. پھر کہا کہ اللہ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا آلہۃ، کچھ الہ، کچھ معبود، یکونوا، تاکہ وہ ہوں لہم، ان کے لیے عزت کا سبب. دنیا میں کیوں بنائی گئی یہ سب کچھ، یہ ہستیاں، یہ پیر فقیر، یہ مددگار، یہ سارے کیوں بنائے گئے؟ اپنی عزت کے لیے. اس دور کے اندر عزت کی وجہ بنتے تھے نا یہ تمام اولیاء، دوسروں کو پیر فقیر میں بنانا اپنے لیے. خوشی اور نشے کے بیان کے بعد اب ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی نفی ہے، ہاں انسان ہو یا فرشتے، بت پرست ہو یا پھر آستانے یا قبریں. اللہ کے سوائے انہوں نے اس لیے معبود بنا رکھے ہیں کہ ضرورت اور حاجت کے وقت اللہ سے سفارش کر کے کام کروا سکیں گے، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اسے ٹال دیں گے، یا موت قیامت کے وقت ان کو عذاب سے بچا لیں گے. حالانکہ بے وقوف ہیں یہ لوگ، یہ سب سمجھتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بول بھی نہیں سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی سفارش کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ ہم تو جلدی پاس ہو جائیں گے، ہم آخرت کے پیپر میں جلدی کامیاب ہو جائیں گے، پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، دو چار نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ نہیں سمجھنا، خود کو ٹھیک نہیں سمجھنا، خود کو اس تسلی میں نہیں رکھنا کہ ہم بہت نیک ہیں. یہ آپ کو بچا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے. ٹھیک ہے، کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا. اللہ ہرگز نہیں، پھر ڈانٹا گیا، ہرگز نہیں. سیکفرون، ان قریب انکار کریں گے، بے عبادت ہی، ان کی عبادت کا، یکون، وہ ہو جائیں گے علیہم، ان کے ضد مخالف. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمیں مصیبت کے وقت پکارو. ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پہ وہ انکار کریں گے کون؟ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں نا، پیر فقیر اولیاء بت پرست. اب قیامت کے دن جب دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان لوگوں کو جو عبادت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو جو کافر ہوں گے نا جن کی عبادت کی جاتی ہے، اولیاء پیر بت وغیرہ، وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، کہیں گے انہوں نے تمہاری عبادت کی نہیں، ان کے بالکل مخالف ہو جائیں گے. لگے گا ہی نہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم پکارا کرتے تھے، جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے. بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا یہ کون سے لوگ ہیں. اس لیے اگر بچاؤ کرنا ہے، عزت بچانی ہے، تو آج ہی بچا سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ ہمیں رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی لوگوں کی طرف سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا چھوڑنا ہے، یہ کام شروع کرنا ہے، یا میں نے کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا ہے،
دین کے حوالے سے اور باقی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑنی ہیں تو اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کو ہمیں تمام چیزوں کو سوچ کر سامنے رکھ کر پھر آگے قدم بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ الم ترى انا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انا بے شک ہم، ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، ہم نے شیاطین کو کافروں پہ چھوڑ رکھا ہے، تعزهم وہ اکساتے ہیں انہیں، ازاہو اکسانا، ازا کہتے ہیں کسی چیز کو سخت حرکت دینا، جوش دلانا، جیسے بڑی بڑی ہانڈیاں جو ہوتی ہیں ان میں ابال جو آتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے ہانڈی سخت ابلنے لگی، عزت القد قدر، ایک محاورہ یہاں لفظ بولا جاتا ہے، عزت القدر، ہانڈی سخت ابلنے لگی، تو ہانڈی میں ابال جو آتا ہے نا بالکل ویسے کا جوش، اللہ کہتا ہے کہ شیطان ان کافروں پر آتا ہے، جن جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو ابھارتا ہے، کیسے ابھارتا ہے، اتنا جوش دلاتا ہے، اتنا جوش دلاتا ہے جیسے کہ ہنڈیاں ابلنے لگتی ہے نا، بالکل ویسے، برائی پر شدت سے ابھارتے ہیں، گناہوں کی آگ میں مسلسل جھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، شک و شبہ کی زندگی گزارنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہم پڑھے ہیں اس میں ڈسکس کیا تھا کہ شیطان انسانوں پر کیسے حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے آ کے اسے شرک کی طرف بلاتا ہے، جب انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، ایسے گناہ سامنے لاتا ہے کہ انسان چاہ کے بھی چھوڑ نہیں پاتا، لذات خواہشات بڑھ جاتی ہے، جب وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں پر بھی اس کا بس نہیں چلتا، صغیرہ کی طرف آتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے انسان سے، اور جب انسان ان چھوٹے گناہوں میں بھی آنے سے بچ جاتا ہے، پھر بدعات میں ملوث کر دیتا ہے کہ وہ کام جو نیکی تو نہیں لیکن انسان نیکی سمجھ کے کرنے لگتا ہے، پھر اسی طرح انسان غلطی سے بھی بچ جائے تو پھر ایسے کاموں میں انوالو کر دیتا ہے کہ جو حقیقت میں نہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں یا نیکی کے زمرے میں بھی نہیں آتے، فالتو کام، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا آخرت کے حوالے سے، انسان ان میں انوالو ہو جاتا ہے، وقت ضائع کرتا چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اگر اس سے بھی بچ جائے تو اور بھی بڑے سٹیپس ہیں، لیکن شیطان ایک سٹیپ یہ کرتا ہے کہ ایسی غلطیاں یا ایسی باتیں منہ سے نکلواتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم ہونے لگتی ہے، یا پھر ایسے کرتا ہے کہ اگر شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شیطان انسان پر حملہ نہ کر سکے، اس پر جو نیک ہے جو اللہ کے راستے پہ نکلا تو پھر انسان جو حملہ کرتے ہیں ان انسانوں پر، پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو جو اس کے عزیز و اقارب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ابھارتا ہے، ان کو جوش دلاتا ہے، پھر وہ لوگ جوش میں آ کے ایسے سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس بات پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حملہ کیا تھا انسان پر، انسان خود سے تو بچ گیا، اپنی ذات کو تو اس نے بچا لیا، لیکن دوسروں کو کیسے بچائے، جو شیطان کے حملے میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی انسان نیکی کی راہ پہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہم اس کو اچھے والا ڈانٹتے ہیں، لیکن جو بندہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کردار کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ ہم اس کے لیے آزمائش بن گئے، اپنے پیاروں کی وجہ سے عزیزوں کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے نا پھر انسان ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑے ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने घर से तकलीफ पहुंची थी ना। जब आप बाहर के तमाम मामलात में दीवान हो जाते हैं, कोई भी किसी के भी अल्फाज आप पे असर नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि लोग आपके अगेंस्ट होने लगते हैं। और वो लोग, वो अजीज, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सबसे पहले करीबी, वो आपकी दोस्तें हो सकती हैं, कजन्स, आपके बहन भाई, वो आपको बुरा बुरा, बुरे बुरे लफ्जों से पुकारती हैं, आपके साथ बुरी चीज़ों को साथ में अटैच किया जाता है, या आपकी इज्जत खराब करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है शैतान से बचने के लिए हर वक्त अज़कार ज़रूरी होते हैं, वरना कभी कोई शैतान आके हमला करता है, कभी कोई हमारा मेंटल एक लेवल पे नहीं रहता। अल्लाह के नबी की चचा अबू लहब की तरफ से अल्लाह के रसूल को आजमाइश आई। मूसा बिन उमैर की माँ और वालदा कितनी मोहब्बत किया करती थी ना उनसे, याद होगा आपको कि उनकी मतलब मक्का के अंदर सबसे बेहतरीन जो कपड़ा होता था ना, वो मूसा बिन उमैर का होता था। बहुत ज्यादा खुशबू लगाना और खूबसूरत तरीके के साथ वेल सेटल लाइफ गुजारना किसकी थी? मूसा बिन उमैर की। जब इस्लाम पे अमल किया, उनकी माँ ने उनके कपड़े तक उतरवा ली, सिर्फ इसलिए कि दीन से दूर किया जाए। ठीक है, तो बाज लोग दीन से दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं? लालच देते हैं। जैसे कि देखिए ना, अभी हमने इस आयत में पढ़ा कि हवा बिन अर्थ को लालच दे रहा था वो इंसान, लेकिन उन लोगों का ईमान ही बहुत ज्यादा होता है। वो लोग ईमान की आला तरीन मुकामात पर फायज होते हैं, वो लोगों की बातों में आते ही नहीं है। हम तो आ जाते हैं ना, हमें कोई कहे कि चले तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा तो आप अपना अकीदा छोड़ दे, तो शायद हम दूसरी दफा सोचे भी ना। क्योंकि जिस तरह की हमारे हालात होते हैं, और कहा जाए कि मंथली आपकी ये सैलरी लगा दी जाएगी, तो आपने बस ये है कि अल्लाह के बारे में बात भी करनी, तो शायद हम डगमगाने लग जाए। लेकिन उन लोगों की तरफ देखिए ना, उनका ईमान, उनका हौसला बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारे ईमान तो बहुत कमजोर है। हम चंद दुनिया की चंद आसाइशों को देखकर ना लपकने लग जाते हैं उनके पीछे। हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, हमारा अपना कोई स्टाइल नहीं होता लाइफ गुजारने का। ठीक है, तो हमें अपना एक स्टाइल बनाना है, ईमानी स्टाइल, ताकि कोई भी बाई की ताकत आए तो हमें कमजोर ना कर सके। ठीक है, ये हमारे ईमान के बचाने की वजह बने हमारा स्टाइल, हम इनकार कर सकें इंशाल्लाह। हम सबको तौफीक अता करें, हम इस्तकामत के साथ जिंदगी के मामलात को हैंडल कर सकें और अपने ईमान को कभी भी हम ना बेचें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।